من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بچوں، آج میں آپ لوگوں کو ترجمہ نویسی یعنی ٹرانسلیشن کی ایک اور ایکسرسائز سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیپر 1 میں آپ لوگوں کو اکثر بچوں کو یہ سوال بہت مشکل لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مارکس کم آتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی پیسیج کا انتخاب کیا ہے، سلیکشن کیا ہے، جو کہ بظاہر مشکل ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر طور پر ایک ٹرانسلیشن کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، ٹرانسلیشن کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ پورے پیسیج کو پہلے پڑھ کر سمجھ لیں کہ اس پیسیج کی تھیم کیا ہے اور کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ پہلے ٹرانسلیشن کا نہ سوچیں، پہلے اس کی تھیم کو سمجھیں کہ کس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، the art of carpet weaving is an ancient one. As reference to rugs and carpets is found in old historical records and literature. Carpets were considered a symbol of wealth, and this art has been associated with the Orient. The greatest center of carpet weaving was and still is Iran. Persian carpets are valued for their richness of texture and design. Oriental carpets originated mainly from Iran, the Indo-Pakistan subcontinent, Central Asia, Afghanistan, Turkey, and Eastern China. Each area has its traditional colors, designs, and textures. Chinese carpets are silkier and softer, while woolen carpets vary according to the quality of wool and knots per square inch. The greater the density, the better the quality. Although nowadays machine-made carpets are available for common use in all sizes and designs, hand-knotted carpets are considered very valuable for their individuality and uniqueness. اب دیکھیں بچوں، یہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو اچھی طرح پڑھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کارپیٹ ویونگ کے بارے میں ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں کیسے کارپیٹس کو ویو کیا جاتا ہے اور کیسے ان کے ٹیکسچر کے ڈیزائنز ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ایک ایک فل اسٹاپ تک ایک لائن پڑھ کر پھر اس کا جملہ بنائیں گے، جیسے یہاں سے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ The art of carpet weaving is an ancient one. As reference to rugs and carpets is found in old historical records and literature. قالین بننا، ویونگ کہتے ہیں بننا، ایک قدیم فن ہے، جیسا کہ اس کا حوالہ وہ دریاں اور قالین ہیں جن کا ذکر پرانے تاریخی ریکارڈوں اور ادب میں ملتا ہے۔ Carpets were considered a symbol of wealth, and this art has been associated with the Orient. قالین دولت کی علامت سمجھے جاتے تھے اور اس فن کا تعلق مشرق سے رہا ہے۔ The greatest center of carpet weaving was and still is Iran. ایران قالین بننے کا سب سے بڑا مرکز تھا اور ابھی تک ہے۔ Persian carpets are valued for their richness of textures and designs. اچھا، فارسی قالینوں کی اہمیت ان کی بناوٹ اور خاکوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ Oriental carpets originated mainly from Iran, the Indo-Pakistan subcontinent, Central Asia, Afghanistan, Turkey, and Eastern China. اچھا، ہم کہاں پر ہیں؟ مشرقی قالینوں کی ابتدا خاص طور پر ایران، بھارت، پاکستان، برصغیر، وسطی ایشیا، افغانستان، ترکی اور مشرقی چین سے ہوئی۔ اچھا، each area has its traditional colors, designs and textures. ہر علاقے کے اپنے روایتی رنگ، خاکے اور ساختیں ہیں۔ Chinese carpets are silkier and softer, while woolen carpets vary according to the quality of wool and knots per square inch. اچھا، اس میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ چین کے قالین زیادہ ریشمی اور نرم و ملائم ہیں، جبکہ اونی قالین اپنی اون کے معیار اور 1 مربع انچ کی گرہوں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم کیا آگے یہ پڑھیں گے؟ The greater the density, the better the quality. جتنی زیادہ کثافت یا موٹائی ہوگی اتنا ہی بہتر معیار ہوگا۔ Although nowadays machine-made carpets are available for common use in all sizes and designs, hand-knotted carpets are considered very valuable for their individuality and uniqueness. اگرچہ ان دنوں مشینوں سے بنے ہوئے قالین تمام ناپ اور خاکوں میں عام استعمال کے لیے دستیاب ہیں، مگر ہاتھ سے گرہ لگائے گئے قالینوں کو ان کی انفرادیت اور انوکھے پن کی وجہ سے بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔
بچوں اگر آپ یہ پیسج نہ بھی دیکھیں اور اس کو ویسے ہی پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ قالین کے ٹاپک پر میں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف اردو میں تیار کیا ہے، یعنی تمام سینٹینسز کا آپس میں لنک ہے، کچھ میں نے اضافی ایکسٹرا اردو ورڈز لگائے ہیں، جملوں کو پراپر کرنے کے لیے ایکسٹرا ورڈز کا اضافہ کیا ہے، لیکن کسی ورڈ کا ادھر جتنے ورڈ لکھے ہوئے ہیں ان کی ٹرانسلیشن مس نہیں کی، اور جس ٹینس میں جو سینٹینس لکھا ہوا ہے اس کا خیال رکھا ہے۔ تو بچے اس طرح آپ ٹرانسلیشن کے ٹاپک کو بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ ہاں بچوں، ایک بات یاد رکھیں، امتحان کی تیاری کے لیے اپنی نیند اور اچھے کھانے کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ زیادہ تر بچے یا تو بھرپور نیند نہیں لیتے یا کھانا بہت اچھا اپنی صحت اور کام کے لحاظ سے نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے ذہنی طور پر وہ پیپرز کی اچھی تیاری نہیں کر پاتے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے اچھے کھانے، اچھی نیند کا خیال رکھیں، ورزش کریں، پھر اس کے ساتھ اگر آپ پڑھائی کریں گے تو کہتے ہیں نا کہ ایک طاقتور جسم میں ہی ایک طاقتور دماغ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا ویڈیو چینل اردو وتھ سر نوید ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔